بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئر کرنے سے کسی انسان کا بھلا ہو جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں جن کے بچے یا جو خود پیدائشی طور پہ گنگے اور بہرے ہوتے ہیں، تو ایک ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اب وہ گنگے اور بہرے نہیں رہیں گے، وہ بول بھی سکیں گے اور سن بھی سکیں گے۔ یہ جو تصویر میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یہ ایک بچی، چھوٹی سی بچی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچی پیدائش کے بعد پہلی بار آواز سن رہی ہے۔ اس سے ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں اور یہ رسپونڈ کر رہی ہے، یہ ہنس رہی ہے، اور آپ اس کے والد کے چہرے کی خوشی دیکھیں کہ والد کتنے خوش ہیں اس کے۔ یہ بچی ڈاکٹر اور اپنے والدین کو دیکھ کے ہنس رہی ہے۔ یہ جس بچے کی میں آپ کو تصویر شیئر کر رہی ہوں، یہ بچہ چند ماہ پہلے، کچھ مہینے پہلے نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا، لیکن اب یہ بچہ سن بھی رہا ہے اور بول بھی رہا ہے، اور یہ سوالات کے جوابات بھی دے رہا ہے۔ یہ لڑکی اس سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں 4 کلاس میں پڑھتا ہوں، اور اس بچے نے اپنے اسکول کا نام بھی بتایا ہے اور اپنے والد کا نام بھی بتایا ہے۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا کہ یہ جو ڈیوائس آپ کو لگی ہے جس کی وجہ سے آپ سن سکتے ہیں، آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں کمفرٹیبل ہوں اور مجھے کلیئر آواز آ رہی ہے۔ یہ بچہ پیدائشی گنگا اور بہرا تھا، کئی سالوں سے نہ سن سکتا تھا نہ بول سکتا تھا، لیکن اب اسے جدید ڈیوائس لگی ہے جس کی وجہ سے یہ بول بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس ڈیوائس کے بارے میں بتا دوں۔ پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پوری دنیا میں 1000 میں سے 3 بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو کہ نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ ڈسیبلٹی ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈائگنوز کرتے ہیں بچے کو، پوری طرح اس کی ڈائگنوسس کرتے ہیں کہ اس میں یہ ڈسیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ انفینٹ کی میں بات کر رہی ہوں، جو چھوٹا بچہ 1 سال سے کم عمر بچے کی بات کر رہی ہوں۔ تو جب انہیں کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ اس میں یہ ڈسیبلٹی ہے، تو 1 سال کے بعد وہ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر کوکلیئر امپلانٹ کیا جاتا ہے۔ کوکلیئر امپلانٹ ایک ڈیوائس ہے جسے سرجیکلی آپ یہ سمجھ لیں نیا کان سمجھ کر بچے کے اندر لگا دیا جاتا ہے، یعنی بچے کے کان کے اندر نیا کان سمجھ کے یہ امپلانٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ الیکٹرونیکلی باہر کی سپیچ سنتا ہے۔ یہ جو کوکلیئر امپلانٹ ہے یہ باہر کی سپیچ سنتا ہے، باہر کی آوازیں سنتا ہے الیکٹرونیکلی، اور پھر یہ ڈیوائس اس آواز کو الیکٹرونیکلی کان کے اندر کے حصے تک پہنچاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ نرو اٹیچ ہو جاتی ہے، اور بچہ اس طرح سے سن سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو آلہ سماعت کانوں میں لگتا ہے وہ آواز کو اونچا کر کے سناتا ہے، لیکن جب یہ کوکلیئر امپلانٹ لگتا ہے کسی بچے کے کان میں، تو یہ آواز کو نارمل کر کے بچے کو سناتا ہے۔ تو اس سے بچہ جب نارمل آواز بچے کو آتی ہے تو اس طرح سے بچہ نارمل لائف گزارتا ہے، باتیں سن بھی سکتا ہے، نارمل انسانوں کی طرح سن سکتا ہے، باتوں کو پرسیو بھی کر سکتا ہے، انٹرپریٹ بھی کر سکتا ہے، اور پھر اس طرح بول بھی سکتا ہے۔ اور جب یہ کوکلیئر امپلانٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بچہ اسکول بھی جا سکتا ہے اور جاب بھی کر سکتا ہے۔ اب معلومات ہیں کہ ایک بچی کو یہ کوکلیئر امپلانٹ بہت لیٹ لگا تھا، تقریباً 10 سے 12 سال کی عمر میں اسے لگا تھا، اور وہ بچی اب 5th گریڈ میں ہے، روٹس میں وہ بچی پڑھ رہی ہے، اور وہ بچی اچھی پوزیشن لیتی ہے اسکول میں۔ جب یہ کوکلیئر امپلانٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بچہ اسپیچ تھراپی کے ذریعے بولنا سیکھتا ہے، اور بولنا سیکھنے کے بعد وہ بچہ جو ہے نارمل انسان کی طرح بیہیو کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جب تک یہ کوکلیئر امپلانٹ نہیں ہوتا وہ بچہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اس سے نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے بولنا ہے۔ تو جب یہ کوکلیئر امپلانٹ ہو جاتا ہے اور اس بچے کو آوازیں سنائی دیتی ہیں تو پھر اس بچے کی اسپیچ تھراپی کروائی جاتی ہے تاکہ وہ بول سکے۔ اینی ویز، یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے ایک بچے کو نئی زندگی عطا ہوتی ہے، کیونکہ جب تک یہ پروسیجر نہیں ہوتا، جو پیدائشی طور پہ گنگے اور بہرے بچے ہوتے ہیں تو ان کی لائف اتنی آسان نہیں ہوتی ہے، اور اس پروسیجر کے بعد وہ نارمل انسان کی طرح بیہیو کرتے ہیں، نارمل انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوکلیئر امپلانٹ کہاں کہاں ہوتا ہے، اور یہ بھی بتاتی ہوں کہ یہ کہاں سے مفت لگ سکتی ہے۔
یہ ڈیوائس کہاں سے فری آف کاسٹ لگ سکتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ غریب ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ کوکلیئر امپلانٹ مفت بھی کروا سکتے ہیں۔ ویسے تو کوکلیئر امپلانٹ پاکستان میں مختلف شہروں میں ہوتا ہے، اسلام آباد میں ہوتا ہے اور لاہور میں بھی ہوتا ہے، ڈیفینس اور بحریہ ٹاؤن وغیرہ میں انہوں نے اپنے کلینکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ اس کے جو چارجز ہیں وہ تقریباً 15 سے 20 لاکھ ہوتے ہیں۔ یہ ایکسپینسو پروسیجر ہے تھوڑا سا، 15 سے 20 لاکھ چارجز ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے سرجری کی فیس بھی ہوتی ہے اور مختلف اور فیسز شامل ہوتی ہیں، لیکن یہ میری انفارمیشن ہے کہ 15 سے 20 لاکھ اس پہ خرچہ آتا ہے۔ یہ ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر بھی ویری کرتا ہے، ہر ڈاکٹر اپنے مطابق ہی ڈاکٹر نے اپنی فیس بنائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں ایک جگہ ہے جہاں سے آپ فری کروا سکتے ہیں، اور بھی مختلف جگہیں ہوں گی جہاں سے آپ فری کروا سکتے ہیں، لیکن مجھے ایک جگہ کا معلوم ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ وہ ہے پشاور کا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس، اور اب تک وہاں پر کوکلیئر امپلانٹس کے ذریعے 3 بچوں کے کامیاب آپریشن ہو چکے ہیں۔ پشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں سرجری مفت ہو رہی ہے۔ کچھ کمپنیز اور بیت المال، پاکستان کا بیت المال جو ہے اس ہاسپٹل کو سپورٹ کرتے ہیں، اس ہاسپٹل کو پیسے دیتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے یہ میڈیکل کمپلیکس فری آف کاسٹ مفت سرجری کرتا ہے غریبوں کی۔ مجھے اسی ایک ہاسپٹل کا پتہ تھا کہ یہاں پر مفت آپریشن ہوتا ہے غریبوں کے بچوں کا، جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ میں بھی کچھ اور ہاسپٹلس بھی ہوں جہاں پر اسی طرح سے مفت آپریشن ہوتا ہو، لیکن مجھے اس کی انفارمیشن تھی جو کہ میں نے شیئر کی، اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کسی غریب تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اس کا بچہ گنگا اور بہرا ہو اور اس کا شاید بھلا ہو جائے۔ اینی ویز میری ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔